چلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ النوع الاول، ٹھیک ہے نا بچوں؟ اب آگے النوع الاول حروف، دیکھو میں پہلے پڑھوں گا، ترجمہ کروں گا، اس کے بعد ترکیب کروں گا۔ اب ایسا ایسا آپ لوگ خود دوڑیں گے پھر۔ النوع الاول، النوع الاول حروف، حروف تجر الاسم، تجر الاسم، تجر الاسم فقط۔ النوع الاول حروف، حروف تجر الاسم فقط، ٹھیک ہے؟ تو اول نو، اول نو ترجمہ کر رہا ہوں اب۔ اول نو، النوع الاول کا کیا مطلب ہے؟ اول نو ایسے حروف، النوع الاول ایسے حروف ہیں، النوع الاول، النوع الاول یعنی اول نو، اول نو ایسے حروف ہیں جو جر دیتے ہیں اسم کو فقط۔ اول نو ایسے حروف ہیں جو جر دیتے ہیں اسم کو فقط، ٹھیک ہو گیا؟ اب دیکھو ذرا بچوں، یہ جو تھا ترجمہ ہو گیا، ترکیب کرتے ہیں۔ ترکیب کیسے ہوگی؟ النوع الاول، آپ کو پتا ہے کہ النوع الف لام کے ساتھ ہے، الاول بھی الف لام کے ساتھ ہے، یاد ہے؟ تو یہ کیا بنتے ہیں؟ موصوف صفت بنتے ہیں۔ موصوف صفت کی ترکیب ہے نا النوع الاول، ہم نے کہا تھا نا موصوف صفت میں مطابقت ہوتی ہے، تو موصوف صفت میں تو النوع موصوف، ٹھیک ہے نا؟ الاول کیا آ جائے گی؟ صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا، موصوف صفت مل کر کیا بن جائے گا؟ مبتدا۔ اس کے لیے کیا چاہیے ہمیں؟ خبر چاہیے، خبر چاہیے۔ اچھا جی، اب دیکھو حروف، حروف حرف کی جمع آ گئی حروف، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب میں آپ کو پتا ہے کہ جمع کا صیغہ آ گیا حروف، تنوین بھی آ رہی ہے اس میں سے حروف۔ اچھا ایک بات یاد رکھنا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہو بچوں، اگر نکرہ کے بعد فعل آ جائے نا، نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو یہ ترکیب میں موصوف صفت واقع ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ نکرہ موصوف بنے گا اور اس کے بعد جو فعل ہوگا نا وہ کیا بنے گا؟ اس کی صفت واقع ہوگا۔ دوبارہ پہلے مان لو، نکرہ کے بعد بچوں کے آ جائے فعل آ جائے تو نکرہ کیا بنے گا؟ موصوف بنے گا، اور جو فعل آئے گا وہ کیا بنے گا؟ اس کے لیے صفت بنے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو حروف کیا آئے گا؟ موصوف، حروف دوبارہ کیا آ جائے گا؟ موصوف۔ تجر، جر یجر سے، یہ مضاف کا صیغہ ہے۔ اچھا یہ بھی آپ نے گردانیں نہیں پڑھی ہیں اس کی، مضاف جر یجر، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ جیم را را، جرا را، جر جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، کھینچنے کے معنی، ٹھیک ہے؟ جرا را مادہ اس کا، یہ مضاف ہے، مضاف سمجھتے ہو نا؟ تو حروف موصوف، تجر، تجر فعل، تجرو کیا آ گیا بچوں؟ فعل آ گیا۔ اچھا یہ تجرو مونس کا صیغہ ہے، جر یجرو ہے نا تجرو، تو ہیا اس کے اندر کیا ہوگا؟ ہیا اس کا کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا۔ یہ ضمیر فاعل ہے جو لوٹ رہا ہے کدھر ہے؟ حروف کی طرف لوٹ رہا ہے۔ اچھا تجرو کیا ہے بچوں؟ فعل، ہیا ضمیر اس کے لیے کیا ہے؟ فاعل۔ وہ نہیں سمجھ آئی؟ تجرو فعل، ہیا ضمیر اس کے لیے فاعل، الاسم اس کے لیے مفعول۔ تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، اب یہ کیا بنے گا؟ موصوف کے لیے کیا بنے گا؟ صفت بنے گا۔ میں نے کہا تھا نا یہ فعل نے کیا بننا ہے؟ صفت بننا ہے۔ تو تجر فعل، ہی ضمیر فاعل، الاسم مفعول بھی، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت واقع ہوگا، کس کے لیے؟ موصوف کے لیے۔ کیا ہوگا؟ صفت، موصوف صفت مل کر خبر واقع ہوں گے، موصوف صفت کیا ہوں گے؟ خبر واقع ہوں گے، کس کے لیے؟ النوع الاول کے لیے۔ تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ دوبارہ دیکھو، اول نو ایسے حروف، دیکھو، اور ایسے ایسے حروف جو کرتے ہو، ایسے تو ہو گیا النوع الاول، ایسے حروف جو کہ کیا ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایسے حروف جو جر دیتے ہیں اسم کو فقط، اس کو بھی اس کی ترکیب نہیں کر رہے تھے، اب اس کو ہم ترکیب کو سائیڈ پہ کیا ہوا ہے، بس یہ ہم ترکیب کی ہے۔ النوع موصوف، الاول صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا، حروف موصوف، تجر فعل، ہی ضمیر اس کے لیے فاعل، الاسم مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت، موصوف صفت مل کر
خبر ہو جائے گی مبتدا کے لیے، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. مبتدا اسمیہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. آسان ہے نا، ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا؟ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ کس میں سے آ گیا؟ مبتدا جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب آپ کہیں گے سر یہ فقط کیا چیز ہے؟ فقط، فقط یہ اس کی ترکیب ذرا تھوڑا سا رٹا لگانا پڑے گا. اچھا میں ذرا تھوڑا رٹا لگانا پڑے گا فقط کے اندر، لیکن یہ ہر جگہ پھر ایک ہی ترکیب چلتی ہے فقط کے اندر. ٹھیک ہے نا، فقط کے اندر کیا کر لگانا پڑے گا؟ رٹا لگانا پڑے گا. اچھا جی، تو اب دیکھتے ہیں جناب علی. فقط فا جو ہے نا، فا یہ ختم ہو گئی ہے، یہ نہیں، یہ پوری ایک ترکیب ہوگی فقط جو ہے، فا جو ہے. اچھا جی، فا کیا ہوگا؟ فا، ٹھیک ہے نا، فا فصیحیہ ہے، فصاحت، فصیحیہ کسی چیز کو کیا کرنے کے لیے ہوتی ہے؟ بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، فا فصیحہ، ٹھیک ہے نا، فصیحہ، فصیحیہ کہہ لو اس کو، فا فصیحیہ. ٹھیک ہے نا. یہ جو فا فصیحیہ ہوتی ہے نا بچوں، یہ بات یاد رکھنا، یہ جو فا فصیحیہ آتی ہے نا، یہ دلالت کرتی ہے شرط محذوف کے اوپر. اچھا، یعنی یہ فا جزائیہ ہوتی ہے نا، جزا ہوتی ہے، جزا. فا فصیحیہ کیا ہوتی ہے؟ دلالت کرتی ہے کس کے اوپر؟ شرط محذوف کے اوپر. شرط محذوف کا مطلب ہے کہ شرط ہے، نظر نہیں آ رہی ہمیں، موصوف صفت بنتے ہیں. نکرہ کے بعد فعل آ جائیں تو موصوف صفت بن گئی. نکرہ دیکھو نا، یہ نکرہ حروف النکرہ، اور یہ تجر الاسم، یہ جو ہے نا، یہ اس کی صفت واقعہ ہوگا. یہ فعل جو تھا نا، فعل اور اپنے فاعل و مفعول بھی سے مل کر. ٹھیک ہے، تو یہ کیا آگئی؟ فا فصیحیہ ہے. فا یہ حروف غیر عاملہ میں سے. اچھا، یہ جو ہے فا جزائیہ، یہ جو ہے یہ فا حروف غیر عاملہ میں سے ہے. یہ دلالت کرے گی اس کے اوپر؟ شرط محذوف کے اوپر. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا، تو یہ ہم یوں کہہ رہے ہیں فا فصیحیہ، فا قط. اچھا جی، اب آتے ہیں فا قط. قط، قط جو ہے نا، فقط. ٹھیک ہے نا. اب قطو جو ہے نا بچوں، قطو کے اندر نا ویسے عمومی طور پہ کیا ہوتی ہے؟ 3 احتمالات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، قط، فقط. ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے، ٹھیک ہے نا، اس میں سے قط جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، فقط، فقط یہ فا، فا فصیحیہ آ گیا، فا فصیحیہ آ گیا. اچھا جی، اب قطو، قطو کے اندر 3 احتمالات ہیں. میں آپ کو بس میرے خیال میں ایک جو ہے نا، ایک اس میں سے، ٹھیک ہے نا، میں اس میں سے وہ کروں گا. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا اس میں سے، یہ قط اصل میں کس معنی میں، ایک کا ترکیب کراؤں گا آپ کو. قطو کا معنی ہے، قط کا مطلب ہے انتہی، انتہی. ٹھیک ہے نا، انتہا، انتہی. امر ہے انتہا ینتہی سے نا، تو انتہی، یہ اس کو انتہی نہیں ہے، یہ بس یہ یاد رکھنا. ٹھیک ہے نا، کیا آئے گا؟ انتہا، کیا مطلب ہے؟ تو رک جا، رک جا. ٹھیک ہے نا، انتہی، انتہا ینتہی ہوتا ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں نا انتہا ینتہی، انتہا ان جو ہے نا، انتہا کا مطلب ہوتا ہے حد ہو گئی ہے، حد ہو گئی ہے بھائی، انتہا کر دی ہے تم نے تو. ٹھیک ہے نا، انتہا ینتہی، تو یہ امر کیا آ گیا؟ ٹھیک ہے نا، نہیں نہیں بس آپ ایک ہی کر لو بس، مجھے پتا ہے نا. اچھا جی، فقط. تو فا کیا آیا؟ فا. ٹھیک ہے نا، یہ فا کیا آ گیا؟ فا فصیحیہ ہے، شرط محذوف کے لیے. اچھا، قط بمانا انتہی ہے. انتہی کا مطلب ہے، انتہی کا مطلب تو رک جا، چل تو رک، انتہی. ٹھیک ہے نا، انتہی مطلب رک، انتہا. ٹھیک ہے نا، تو امر حاضر معروف کا سیکھے. اچھا، امر حاضر معروف کا سیکھے. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا انتہی، تو رک جا، انتہی، انتہا ینتہی امر سے ناقص کا سیکھے جب پڑھیں گے تو وہ آ جائے گا. 1 منٹ تاکہ میں آپ کو کروا دیتا ہوں بورڈ کے اوپر. ٹھیک ہے نا، یہ کیا آیا؟ فا کیا آیا؟ فا فصیحیہ ہے. اس کو لکھو فا فصیحیہ. یہ تھوڑا سا ایک وہ ہے، لیکن یہ آپ کو نا ہر جگہ کے وہ دے گا. فا فصیحیہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ شرط محذوف کے اوپر وہ کرتا ہے. اچھا، اب کہیں گے استاد جی قط تو کس معنی میں؟ قط فقط، قط تو نہیں ہے بلکہ قط ہے، قط فقط. یہ بمانا انتہی ہے، بمانا انتہی، تو رک جا. ٹھیک ہے نا، انتہا، انتہا. ٹھیک ہے نا، انتہا، انتہی جو ہے نا، یہ کیا آ جائے گا؟ انتہی. یہ اصل میں یا تھا، تو یہ انتہی، یہ آخر میں یہ یا گری ہوئی ہے. اچھا، یا حذف ہوئی، انتہی.
इंतही, ये हा के नीचे जेर है, अच्छा। इंतही बेमाना इंतही, इंतही का मतलब तू रुक जा, तू रुक जा, इंतही। ठीक है ना। अच्छा जी। तो अब आप कहोगे उस्ताद जी ये तो शर्त मासूफ की तरह है, जो आप शर्त मासूफ कह रहे हैं, या आप जजा कह रहे हैं कि फा जो है ना, फा फसीही है, इसको हम फा जजाइया भी बोल सकते हैं, फा जजाइया है। ठीक है ना, फा जजाइया है, जजा है, शर्त मासूफ है। अब आप कहेंगे उस्ताद जी शर्त क्या मासूफ है, फकत का मतलब क्या है। ठीक है ना। तो अब उसके लिए हम शर्त मासूफ निकालेंगे। शर्त मासूफ असल में पता है क्या थी, असल में ये था इजा, इजा, ये शर्त मैं मासूफ निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये जो है ना, ठीक है ना, इजा जररता बिहल इस्मा, इजा जररता बिहल इस्मा, ठीक है ना। तो असल में ये कह रहे हैं कि देखो हुरूफ, या जब तुम क्या कर लो, तुम इसम को जर दे दो, इजा जररता बिहल इस्मा, ठीक है, कि ये उसमें से, ठीक है ना। तो जब इजा जररता बिहल इस्मा, कि जब तू क्या कर दे, जर दे दे इसम को, तो क्या कर, फंतही, ठीक है ना, फकत, ठीक है ना, फंतही, तो क्या आ जाएगा, फंतही, तू रुक जा, तू रुक जा, फंतही, इजा ये शर्त, ये फा जज़ाई है, इंतही, फंतही तू रुक जा, किस चीज से रुक जा, फंतही अन, ठीक है ना, अन गैरिल इस्म कर लेते हैं हम, अन गैरिल इस्म, इजा जरता बिहल इस्म फंतही अन गैरिल इस्म, ठीक है। तो तू क्या जा, रुक जा उसमें से, इजा जरता बिहल इस्म, ठीक है ना। तो ये जो है ना, तो फंतही अन गैरिल इस्म, तो तू रुक जा गैर इस्म से, ठीक है। ये फंतही अन गैरिल जर है। अब इसका माना क्या है, आप कहेंगे उस्ताद जी ये आपने क्या बना दिया है इसको, फकत को, ये जो है ना फकत, असल में ये क्या कह रहे थे, ये इसका पीछे के साथ ताल्लुक नहीं है, मैंने बताया था पीछे बात खत्म हो गई थी फकत। तो पहला क्या था, अन्नउल अव्वल, अन्नउल अव्वल था, क्या था, हमने कहा था अन्नउल अव्वल में बच्चों कैसे क्या बताया था, कि जनाब पहली नो, ठीक है ना, ऐसे हुरूफ के बारे में जो इसम को जर देते हैं, ठीक हो गया, जो इसम को जर देते हैं, ओके, ये बात खत्म हो गई फकत। अब ये आगे क्या कह रहा है, मुसन्निफ हमें ये बताना चाह रहे हैं कि फकत, फकत को बोल के क्या मतलब है, फकत का मतलब ये असल में इसका मतलब यह है कि भाई क्या है, स्टॉप, स्टॉप, फकत का क्या मतलब है, स्टॉप, ठीक है। तो अब स्टॉप का क्या मतलब है, असल में ये यूं कह रहे हैं कि ए हरफ हरूफ जारा, ठीक है ना, कि या जो मुखातब को कह रहे हैं, बल्कि मुखातब को कह रहे हैं, इजा जरता बिहल इस्मा, फकत ये फा जजाई है बच्चों, ये क्या, ये फा जजाई है, जजा है, शर्त इसकी निकाल रहे हैं, कहते हैं ए बंदे, अल्लाह के बंदे, जब तुम इसम को जर दे दो ना, इसम को जर दे दो हरूफ जारा की वजह से, मिसाल के तौर पे बी दिन है, तो तुमने क्या किया, जैद को जर दिए किसकी वजह से, बा की वजह से, बी दिन। तो तुम जब इसम को जर दे दो ना, फन ताही अन गैरिल इसमें, तो रुक जाना, फन ताही का मतलब है रुक जाना, अन गैरिल इसम, इसम के अलावा से रुक जाना, मतलब क्या है कि इसम के अलावा किसी और चीज को तुमने क्या नहीं करना, जर नहीं देना फिर, ठीक है ना। हरफे हरूफे जारा किसको जर देंगे, इसम को जर देंगे, और उसके बाद तुमने क्या कर जाना है, तुमने रुक जाना है, अन गैरिल इसमें, ये है कत का मतलब है रुक जाओ, स्टॉप कर जाओ बस, सिर्फ सीधा काम तुम्हारा सर क्या है कि हरफे जर को तुमने हरूफे जारा के जरिए से इसम को जर देना है बस, उसके बाद स्टॉप, ठीक है। तो ये आ गया, इजा जरता बिहल इस्मा फंतही अन गैरिल इसम। अब आप कहेंगे उस्ताद जी ये तो नई मुसीबत पड़ गई है, अब इसकी तरकीब करनी है, इजा जरता बिहल इस्मा फंतही अन गैरिल इसम, ठीक है ना। अब इसकी तरकीब करनी है, इजा जरता बिहल इस्मा, इजा आपको पता है शर्त के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है ना, ये किसके लिए आती है, ये उसमें से आ गया, तो ये उसमें से आ गया, इजा जरता बिहल इस्मा फंतही अन गैरिल इसम, ठीक आ गया।
تو یہ اس میں سے. تو اب یہ کیا کرتے ہیں, اذا کو ہم وہ کرتے ہیں, اذا جرت بہل اسم فنتہی, اذا جرت بہل اسم, ٹھیک ہے نا, فنتہی عن غیر الاسم. یہ اب اس میں سے وہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اب اس کی جزا وہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. کہیں گے استاد جی یہ تو نہیں, ایک پریشانی آ گئی ہے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, چلوں چلوں یا ویسے اس کو یہاں تک رکھوں, ابھی اس کو بھی یہاں تک رکھوں یا چلوں آگے, بتاؤ. اچھا چلو چلتے ہیں پھر. اذا, اذا کیا ہے, شرطی ہے. اذا کیا ہے بچوں, اذا شرطی ہے. اچھا, اذا جرتا بحل اسم فانتہی عن غیر الاسم. اذا شرطی ہے, ٹھیک ہے. جررتا نا, جررتا فعل بفائل ہے, آپ کو پتہ نا جررتا فعل بفائل ہے, جب تو جر دے دے. اذا جررتا, جب تو نے جر دے دیا. اذا جررتا کیا ہے, فعل بفائل. بات سمجھ میں آئی ہے, اذا جررتا کیا آ گیا, فعل بفائل آ گیا, جررتا. اذا جررتا کیا ہے, فعل بفائل آ گیا. با جار, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. فا, اچھا جی, تو کیا آئے گا, جررتا کیا آئے گا, فعل, اور تازمی اس کے لیے کیا آ جائے گی, فاعل, ٹھیک ہے نا. اچھا جی, با جارا ہے, ہا ضمیر کیا آ جائے گی, مجرور ہے نا, ٹھیک ہے نا. ہا ضمیر کیا آئے گی, مجرور آ جائے گی نا, ٹھیک ہے نا. ہا ضمیر کیا ہے, مجرور ہے, مجرور. اور یہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ مبنی کا اعراب کیا ہوتا ہے, محلن ہوتا ہے. یہ ہا ضمیر محلن ہوتا ہے نا, اس کا اعراب کیا ہے, اذا جرتا بہا. اچھا یہ جار مجرور بچو, اب بتاؤ یہ ظرف لغو بنے گا یا ظرف مستقر بنے گا. بہا جار مجرور مل کر کس کے متعلق ہوں گے, ظرف لغو بنے گا یا ظرف مستقر بنے گا, کل پڑھا ہے ہم نے. ظرف لغو بنے گا, فعل کے بعد آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. فعل آ رہا ہے, تو یہ ظرف لغو ہو گیا نا. تو با ضمیر, با جارا, ہا ضمیر مجرور, جار مجرور ظرف لغو متعلق جررتا کے. اچھا, الاسم مفعول بھی ہے جررتا کے لیے. تو اب کیا آئے گا, جررتا فعل اپنے فاعل, متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط. اذا جرتا بحل اسم, جب تو اسم کو جر دے دے, شرط. تو آگے کیا کرنا ہے, اور اس کے لیے جزا چاہیے. کیا چاہیے, جزا. تو اس کو ہم بولیں گے فا جزائیہ. فنتہی کے اندر سے ہم کیا بولیں گے, اس کو بولیں گے فا جزائیہ, جزا کے لیے استعمال کی گئی ہے, فا جزائیہ, ٹھیک ہے نا, فا جزائیہ. انتہی فعل ہے, انتا ضمیر اس کے لیے کیا آ جائے گا, فاعل. انتہی کے اندر کیا, انتہی کیا آ جائے گا, فعل, انتا ضمیر اس کے لیے فاعل. اچھا جی, ان حرف جر ہے, غیر مضاف ہے, الاسم کیا مضاف الیہ, مضاف الیہ مل کر مجرور. فنتہی عن غیر اسم کا جار مجرور. اچھا جی, تو ان جار غیر مضاف الاسم مجرور, جار مجرور مل کر متعلق کیا ہوں گے, کس کے متعلق آ جائیں گے, انتہی کے متعلق آ جائیں گے. کس کے متعلق آ جائیں گے, فنتہی, انتہی کے متعلق آ گئے, ٹھیک ہے, انتہی کے متعلق آ گئے. تو انتہی فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر, یہ ان بھی, یہ بھی ظرف لغو بنے گا. اوکے, یہ بھی یاد رکھو, ان فنتہی عن غیر الاسم, یہ ان جار مجرور کس کے متعلق ہوگا, یہ بھی فعل کے بعد آ رہا ہے نا, یہ بھی کیا بنے گا, ظرف لغو بنے گا, ظرف لغو. تو انتہی فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ, جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا نا, امر ہے نا, امر کیا ہوتا ہے, انشائیہ بنتا ہے نا. جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزا, کیا ہو جائے گا, جزا. شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو جائے گا, جملہ شرطیہ جزائیہ ہو جائے گا. نہیں سمجھ آئی, تو جب تو کیا کر دے, اللہ کے بندے, تو اسم کو کیا کر دے, جر دے دے اس کے ذریعے سے, حروف جارہ کے ذریعے سے اگر تو جر دے دے نا, تو پھر تو نے کیا کرنا ہے, اسم کے علاوہ سے تو نے کیا کر دینا ہے, رک جا. پھر کہ تو نے حروف جارہ کو کسی اور جگہ تختہ مشق نہیں بنانا, اچھا بس تو رک جا پھر بس اس جگہ کے اوپر. پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی, فقط کی جو ہے یا رٹا لگانا ہے, میں پھر کل کراؤں گا انشاءاللہ جو ہے اس میں سے,
لیکن یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا ایک وہ کروگے رٹا لگاؤ گے، ٹھیک ہے نا، اس میں سے تو یہ جو ہے اس میں سے آ جائے گا. تھوڑی بہت سمجھ آئے گی، کچھ نہیں. اور یہ میں یہ تھوڑا سا رٹا ہے، بس یہ ایک دفعہ رٹا لگانا ہے فقط کا. پھر دنیا میں جہاں پہ بھی یہ فقط کی ترکیب آئے گی نا، تو بس یہ ہم تبدیل کریں گے. اذا جررتا کی بجائے کچھ اور چیز لگا دیں گے. اذا نصبتا، اذا فصلتا، پتہ نہیں جو بھی اس طرح بھی چیزیں آتے ہیں، رفعتا، جو بھی ہوگا بس اس کو تبدیل کریں گے. باقی ساری سیم سیم چل رہی ہوگی کہ جب تو یہ کام کر لے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے. تو یہ جو ہم اردو میں بھی لفظ بولتے ہیں نا فقط، ٹھیک ہے نا، فقط، ٹھیک ہے نا، خط کے آخر میں بھی لکھتے ہو نا فقط، ٹھیک ہے، وہ یہ جو آتا ہے نا فقط. تو یہ جو ہے نا مطلب کیا ہے کہ جتنی بات کر لی ہے اب ہم نے کیا کریں، بس انتہا ہو گئی ہے بس. اب یہ جو ہے سمجھ آ رہی ہے. تو یہ انشاءاللہ ہو گیا.